آج 12 ربیع الاول کی وہ مبارک رات اور وہ مبارک دن آ چکا ہے جس رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آج کی رات یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو اور بہنوں، آج 12 ربیع الاول کی رات دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، پھر جو معجزہ ہوگا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو آج 12 ربیع الاول کی مبارک رات اور مبارک دن یہ 3 کام ضرور کر کے دیکھ لے۔ جو لوگ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو لوگ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، ان کے پاس آج موقع ہے۔ آج یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ زندگی میں کبھی رزق اور دولت کی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ آپ ہوں یا میں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اخراجات اچھے سے پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگیں وہ عطا فرما دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بہت سے لوگوں نے غربت میں گزارا۔ اس مہینے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن سفر کا مہینہ ختم ہوتے ہی جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف بہار آ جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے پاس موقع ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 12 ربیع الاول کی رات یہ 3 کام کر لو۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس ذات کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو آج 12 ربیع الاول کی رات باوضو مصلی پر بیٹھیں اور اللہ کے حضور پیش ہوں، اپنا مقدمہ، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور پھر اللہ سے ضد کر کے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرا یقین کریں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس بیٹھے بیٹھے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج وہ جو بیٹے بے روزگار ہیں اور وہ بیٹیاں جن کے شوہر بے روزگار ہیں، جن کے بھائی بے روزگار ہیں، جن کے بیٹے بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ رزق اور دولت کے لیے یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج 12 ربیع الاول کی رات کے حوالے سے یہ مجرب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کرو، جتنا ہو سکے اپنے حبیب کو یاد کرو، اس محبوب کو یاد کرو جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس لیے ناظرین، کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب کو راضی کرو، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کے مہینے میں راضی کرنے کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اسے ضرور ملے گا۔
آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے سامنے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ہم سے گڑگڑایا نہیں جاتا۔ آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، جب تک کہ ہمارے سامنے والے کو یقین نہیں آ جاتا تب تک ہم آنکھوں میں آنسو رکھتے ہیں، وہ بھی چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے۔ لیکن دوستو، یہ تو وہ رب ہے جو خزانوں کا مالک ہے۔ یہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی باتیں نہیں ہو رہی، یہاں تو خزانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کی مبارک رات۔ اللہ سے اپنی باتوں کو منوانے کا بھائیوں اور بہنوں یہی وقت ہے، یہی مہینہ، یہی دن ہے آج اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ وہ بہنیں، وہ بھائی جو ابھی تک ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ آج یہ 3 کام کر کے، 3 اعمال پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ 1 اور سال پریشانی میں، مصیبتوں میں، قرض کی دلدل میں گزار سکیں؟ کیا آپ کے پاس 1 اور سال ہے کہ آپ محتاجی میں گزار سکیں، لوگوں کے طعنے سن سن کر گزار سکیں؟ اگر آپ اپنا کاروبار چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، بے اولادی سے بچنا چاہتے ہیں، مقروض ہیں اور قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، تو آج ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے سے تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کمنٹ باکس میں اللہ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول کی پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام درودوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اس کی فضیلت اور اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے پہلے آپ نیت کر لیں تاکہ آپ دل ہی دل میں جو مانگو، وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی غیبی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو تو آپ اس کی نیت کر لو۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ الغرض بھائیوں اور بہنوں، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جن کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سب سے افضل کون سا نام ہے، سب سے طاقتور کون سا نام ہے کہ جو منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے؟ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ نے تحقیق کی، تمام ناموں کا ذکر کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھتے دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگو، جتنا مانگو، جیسا مانگو، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
آج مہینہ بھی تمام رسولوں کے سردار کا مہینہ، آج کی رات بھی تمام راتوں کی سردار رات، اور دن بھی تمام دنوں کا سردار دن۔ یا حی یا قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہیں اور اسم اعظم بھی ہیں، اللہ کا نام بھی ہے، یہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے ان دو ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اسی طرح آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا حی یا قیوم صرف 11 بار پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا تو پہلے رب کو راضی کیا اور پھر اس سے مانگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندو، پہلے رب کو راضی تو کر لو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے وہ مل بھی جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آج آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ اللہ کو راضی کر چکے اور اللہ کی توجہ مرکوز کر چکے۔ یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک ایسی قرآنی آیت بتانے جا رہا ہوں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ ناظرین، آج میں اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کی پہلی صورت ہے اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور اللہ کو یہ صورت اتنی لاڈلی ہے، اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھنا لازمی قرار دے دیا۔ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ صورت ہے جس میں شکر بھی ہے، صبر کی تلقین بھی ہے، صراط المستقیم بھی ہے، جس میں اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص راز بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور یقین کیجئے کہ آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا پوری رات، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستو، جن کی حاجات، جن کی خواہشات ابھی تک نامکمل ہیں، وہ آج 12 ربیع الاول کی رات یا دن کو یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ سورۃ الفاتحہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ فرشتوں سے پوچھے کہ یہ کون ہے جو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس دوران اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر کر خوبصورتی سے، خلوص سے پڑھنا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام جو کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر استغفار کو پڑھنا ہے، اور استغفار پڑھ کر جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ناظرین، آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ مکمل پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب
ذنبی و اتوب الیہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ میں یا کوئی بھی جب ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ پڑھتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے یہ 3 اعمال اسی ترتیب سے اسی تعداد میں پڑھنے ہیں جو طریقہ اور تعداد میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سچی توبہ کرنی ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب سے مانگنا ہے۔ اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے یہ ویڈیو اپنے بھائی بہنوں دوست احباب اور رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی آج کی مبارک رات اور مبارک دن یہ وظیفہ کر کے اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں اور اس کا ثواب آپ کو اور مجھے بھی ملے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔